لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کی اس مختصر سے بیان میں کھانے کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ جو ہے اس بیان کو غور و فکر کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اے عزیزو، یاد رکھو کہ جان کے ذریعے عبادت بھی عبادت میں داخل ہے، اور زاد راہ بھی راہ ہی میں شامل ہے۔ تو راہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے، اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس کا تخم علم و عمل ہے، اور علم و عمل پر ہمیشگی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے، اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا راہ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، حلال و طیب کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ کھانے اور اچھا کام کرنے کو اس آیت مبارکہ میں حق سبحانہ تعالی نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ تو جو کوئی اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ مجھے علم و عمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو، اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اسی لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ہر چیز پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل و عیال کے منہ میں رکھے۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ ان سب کاموں سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے، اور کھانا کھانا راہ دین سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے بلکہ کسب حلال سے بقدر ضرورت کھائے، اور کھانا کھانے کے آداب ملحوظ رکھے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کھانا فرض کب ہے، واجب کب ہے اور سنت کب ہے۔ آئیے اس بات کو سنیں کہ بھوک کی وجہ سے جان کے خطرہ پر اتنا کھانا کہ جان بچ سکے۔ کھانا فرض ہے، یعنی بھوک کی شدت سے اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو اتنا کھا لینا کہ جان بچ جائے، یہ فرض ہے، چاہے حلال شے دستیاب نہ ہو تو حرام شے ہی ہو، اس کا بھی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانا فرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقہ مسلمانوں کو ایسی تنگ دستی، قحط وغیرہ سے محفوظ فرمائے۔ واجب: نماز روزہ میں صحیح ادائیگی بھوک کی وجہ سے نہ ہونے پر حلال شے کا کھانا واجب ہے۔ ویسے ہی دینی یا دنیاوی مشاغل، ذریعہ معاش، صحت کی خاطر تہائی پیٹ کھانا سنت ہے، اور یہ کہ کھانا کھانے کی ہر سنت کی ادائیگی پر مزید ثواب بھی ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن پر رکھیں کہ کھانا جب کھائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، جیسے کہ کتابوں میں آیا ہے کھانا کھانے کے ارادے سے ہاتھ دھونا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کھانے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اور جب کھانے کے پہلے وضو کرو گے تو تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کھانے کے پہلے کا وضو کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں ہاتھوں کو دھلنا اور منہ کا اوپرا حصہ جو ہے دھل لینا، یہ کھانے کے پہلے کا وضو ہے۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا، لیکن افسوس صد افسوس اس دور پر بہت ساری ایسی محفلوں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بنا ہاتھ دھوئے ہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دھلنے دھلانے کا جو طریقہ اور یہ سنت ہے، لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں۔ یاد رہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا پیارے آقا کی سنت ہے، اور ہر سنت پر عمل جو ہے ثواب ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر نہ پونچھنا، اگر آپ ہاتھ دھل رہے ہیں تو اس کو پونچھیے بھی نہیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھانا، اور کھانے کی ابتدا جو ہے نمکین چیز سے کرنا۔ کھانے کی شروعات نمک سے کریں۔ حدیث پاک میں نمک سے مراد نمکین چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے، ختم بھی نمک پر ہو، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد الحمدللہ بلند آواز سے پڑھنا، تاکہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے پڑھ لیں۔ اور ویسی ہی شروعات میں اگر محفل میں بیٹھے ہیں تو اتنی آواز سے بھی پڑھنا کہ آزو بازو والے لوگ سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اس کے بارے میں جو ہے یاد رکھیں اور کھانے کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم کو سنت رسول کے طریقے سے کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کھانے کے متعلق اور بھی آگے بیان ہوگا۔